الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة
بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اکمل کے لائق ہے، جو ہم سب کا پالنے والا ہے، ہم سب کا مشکل کشا ہے، ساری کائنات کی مخلوقات کا ایک اکیلا تنہا حاجت روا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام ہو احمد مصطفیٰ منبع خدا، پیکر صبر و رضا، شفیع المذنبین، سید المرسلین، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام الزاہدین، امام المجاہدین، خاتم النبیین، والی بطحہ احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر عزیز بھائیوں، واجب الاحترام بزرگ حضرات، معززات، محترمات، ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبات میں مریض، موت اور میت کے احکام و مسائل کا سلسلہ جاری تھا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی آج انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ جس بات کی طرف توجہ دلاتے تھے وہ یہ تھی کہ لوگوں، مرنا مت بھولو، موت کو یاد رکھو۔ کسی میت کا جنازہ پڑھتے ہوئے، کندھا دیتے ہوئے کبھی اپنی فکر بھی رکھنا، اپنی سوچ بھی رکھنا، میں مروں گا تو میری حالت کیا ہوگی اور میرے ساتھ کیا بنے گا۔ یہ موت ہی وہ چیز ہے جو لذتوں کو توڑ دے گی، جو خواہشات کو ختم کر دے گی، جو دین اور اسلام کے باہر جو خیالات رہتے ہیں، جو جذبات رہتے ہیں، انہیں کچلنے کے لیے موت کو یاد کرو تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔
کیونکہ تم نہیں جانتے کہ موت ہے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک اعتبار سے، ایک لحاظ سے موت سے بڑی خوفناک چیز کائنات میں اللہ نے کوئی اور پیدا نہیں کی ہے۔ یہ تو کاش کہ وہ بتا سکے کہ جس کی جان نکل رہی ہے کہ میں کس عالم سے گزر رہا ہوں۔ ایک ایک ریشے سے جب جان کو نکالا جاتا، ایک ایک وین سے جب زندگی باہر نکلتی ہے، بتانے والا چاہے بھی تو بتا نہیں سکتا ہے کہ اب میری حالت کیا۔ تو کون سے فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے؟ نصیب کی بات، مرنا میں نے بھی ہے، مرنا آپ نے بھی ہے۔ کسی کے پاس اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا آسمان کے سورج سے بھی زیادہ چمکتے ہوئے چہروں والے فرشتے آتے۔ یہ آسمان کا سورج تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، حالانکہ اس نے پوری کائنات کو روشن کیا ہوا، اتنا روشن ہے کہ پوری دنیا کو اس نے روشن کیا ہوا۔ لیکن نیک آدمی کی موت کا جب وقت آتا ہے تو اس آسمان کے سورج سے زیادہ سفید اور چمکیلے چہرے والا فرشتہ آتا اور مرنے والے کے پاس بڑی محبت سے بیٹھ جاتا، بڑی اس کی آواز میٹھی ہوتی ہے اور بڑا ہی خوبصورت انداز سے وہ کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ یہ ہے پوری زندگی کا نچوڑ۔ جس نے نمازیں پڑھی، جس نے قرآن پڑھا، جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کے حضور روتا رہا، جس کے دروازے پر کوئی سوالی آیا تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے اسے کبھی خالی نہ وہ بھیجتا رہا، جس نے اللہ اور اس کے رسول سے وفا کی، محبت کی، پیار کیا، آج وہ چمکیلے اور روشن چہرے والا کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نیک روح، اے پاک روح، اے پاکیزہ جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آجا، دنیا کے تیرے معاملات یہاں ختم ہو چکے، آ کے اللہ کی رضا تیری منتظر ہے، باہر نکل اے روح کہ اللہ کی خوشی تیری منتظر ہے، اللہ تیرے ملاقات کا اشتیاق رکھتا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آجا اللہ کے نیک بندوں کی صف میں ہم تمہیں شامل کرنے آئے، اور اللہ کی جنت بھی تجھے مانگتی رہی ہے، صرف تو نہیں جنت مانگتا رہا۔ اعمال ایسے ہوں، حالات ایسے ہوں، عبادت ایسی ہو، انسانیت کی خدمت ایسی ہو کہ جنت بھی اللہ سے بار بار کہتی ہے اللہ یہ بندہ مجھے عطا فرما دے، یا اللہ یہ تو بڑا نیک بندہ، اللہ تیرے نبی سے اتنی محبت کرنے والا، تیرے رسول سے اتنا پیار کرنے والا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا اللہ ہمیں جنت عطا فرما، جنت دن میں کئی بار یہ کہتی اللہ یہ بندہ مجھے عطا فرما دے، بڑا نیک بندہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک بندے کی وفات کے وقت اللہ کے فرشتے اس کے لیے جنت کا کفن لے کر زمین پر آتے، صحیح حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ ہم بھی کفن دیتے ہیں، کفن کے بھی آج کچھ احکام ہوں گے، اس لیے یہ میں صرف تمہید ہے کہ ایک کفن ہم نے دیا، چادر خریدی، اچھا کپڑا خریدا، ہاں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، آپ کا فرمان ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جو اپنے بھائی کو کفن پہنانے کی ذمہ داری لے اسے چاہیے کہ اپنے بھائی کو اچھا کفن پہنائے، وہ سیدھا چادر اٹھا کر نہ لے آئے، یہ خیال نہ کرے کہ یار ایک ایسی فارمیلٹی پوری کرنی ہے، اب خاندان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، رشتے میں تایا ہے، چچا ہے، ماموں ہے، رشتے میں فلاں ہے فلاں ہے، جو کفن دے وہ اچھا کفن دے، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ اور نیک بندہ
پھر دنیا میں تو اسے کفن دے دیا گیا، اللہ کے فرشتے جان کے نکلنے سے پہلے جنت کا کفن لے کر زمین پہ آتے، جنت کی خوشبو لے کر آتے ہیں۔ اے اللہ کے بندے، تیری روح کو ہم جنت کے کفن میں لپیٹ کر اللہ کے پاس لے کر جا رہے ہیں، اور اس کفن پر جو خوشبوئیں لگائی، ہم تو مشک لگاتے ہیں، کافور لگاتے ہیں، اللہ کے فرشتے جنت کی خوشبو ساتھ لے کر آتے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، نیک آدمی اس کی جان کیسے نکلتی ہے کہ جیسے مشکیزے کا منہ کھولا جائے اور اس سے پانی کا قطرہ باہر نکل آتا، انتہائی آسانی سے۔ لیکن یہ معاملہ کسی کے لیے بڑا دردناک بنتا، کسی کے لیے بڑا مشکل بنتا۔ ایک صحابی تھے، اور یہ بھی صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث، شاید دکھانے کے لیے یا موت کی تکلیفیں وہ بھی ہے تو برحق، ساری زندگی وہ تلاش کرتے رہے یار کسی مرنے والے آدمی سے ملاقات ہو جائے، مرتے ہوئے آدمی سے پوچھو کہ تیری حالت کیا۔ آج تو دنیا میں گم ہوتے ہیں، آج تو لوگ اس بات پر بھی مذاق اڑاتے ہیں جب مریں گے پھر دیکھی جائے گی، جب جان نکلے گی پھر دیکھی جائے گی، ابھی تو موج کرو، ابھی تو منمانی کرو، ابھی تو نفسانی خواہشات کو پورا کرو۔ وہ شخص ساری زندگی تلاش کرتا رہا کہ جان کے نکلتے ہوئے میں کسی آدمی سے پوچھ سکوں کہ کیفیت کیا ہے، حالت کیا ہے، اور جب اپنی باری آئی نزا کی کیفیت میں ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ بیٹوں نے پوچھا، ابا جان آپ کو تو ایسا کوئی نہ ملا کہ جو بتا سکے کہ حالت کیا ہے، آپ کی باری آ گئی، آپ ہی بتائیں کہ حالت کیا ہے۔ کہا، میرے بچوں اللہ کی قسم ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ رضوی پہاڑ میری گردن کے اوپر رکھ دیا گیا، اور سوئی کے سوراخ سے میں سانس لے رہا ہوں، نہ گردن ہلا سکتا ہوں نہ جسم کو ہلا سکتا ہوں، ایک بہت بڑا پہاڑ جیسے میری گردن کے اوپر رکھا ہوا۔ یہ کیفیت ہے، اور اس کیفیت میں بچے گا کون؟ جس نے ساری زندگی اللہ سے وفا کی ہے۔ پھر موت کے وقت اللہ اس سے بے وفائی نہیں کرے گا، پھر یہ نہیں ہوگا کہ اس کی زبان پہ کلمہ نہ آئے، پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ مرتے ہوئے وہ کوئی ایسی بات کر جائے کہ جہنم میں جا گرے۔ اور میرے بھائیوں، لوگ لوگوں سے ملتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، یار فلاں آدمی کو لاؤ بڑا مزاحیہ آدمی ہے، یار فلاں کو اپنی محفل میں لاؤ شغل بڑے لگاتا، یار فلاں آدمی کو ذرا کھینچ کر لاؤ 4 منٹ بیٹھے اس کے بغیر محفل ہی رنگین نہیں۔ اس کی خوبی کیا ہے؟ وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے لوگوں پر باتیں کرتا ہے، اور ساری زندگی جو ایسے کام کرتا ہو آپ کو پتا ہے اس پہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوتی ہے۔ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، جو محفل کو گرمانے کے لیے لوگوں پر بات کرے، لطائف بنائے، اور اس بات کو بھی لوگ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہتے ہیں جی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جی ہمارے اوپر، یہ تو اللہ کی عطا ہے جی کہ میں بڑے جھوٹ بولتا ہوں اور میں محفل کو بڑا ہنسا کر رکھتا ہوں۔ خیر بات آگے نہ نکلے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اب جان نکلتی ہے، اللہ کے فرشتے سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی نہیں لگتا کہ اس روح کو پکڑ لیتے۔ اب جنت کا کفن ہے، جنت کی خوشبوئیں ہیں، اور اللہ کے فرشتے بجلی کی رفتار کیا چیز ہے، اس سے زیادہ تیز رفتاری سے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ اللہ کے ایک نیک بندے کی روح ہے، ذرا جلدی چلتے، پہلا در آسمان کا دروازہ، اور کسی کے بارے میں لا تفتح ابواب السماء بھی آ جائے گا، ولا يدخلون الجنہ بھی آگا، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط آئے گا۔ کوئی ایسا جھوٹا اور بددیانت اور خائن اور برا بھی ہوگا
کہ جس کی روح کو پکڑا ہوا ہے آسمان کا کوئی دروازہ کھولا نہیں جا رہا. فرشتے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، دروازہ کھولو، کون آیا ہے؟ فلاں ابن فلاں آیا. اور کسی کے لیے اللہ کے فرشتے اسی لمحے دروازہ کھول دیتے ہیں، اے فلاں کے بیٹے فلاں، تیرا آنا مبارک ہو. میت نیچے پڑی ہے، ماں رو رہی ہے، باپ رو رہا ہے، بیٹے رو رہے ہیں، اولاد رو رہی ہے، بیوی رو رہی ہے، خاوند رو رہا ہے، میت نیچے پڑی ہے، اور اوپر استقبال کی حالت کیا ہے؟ پہلا دروازہ کھولا، اے فلاں ابن فلاں، تیرا آنا مبارک ہو. تو آیا، آسمان میں جنت کی خوشبوئیں پھیل گئی، تیرا آنا مبارک ہو. دوسرا دروازہ، تیسرا آسمان کا دروازہ، چوتھا، ساتویں آسمان تک. 7 آسمانوں کے فرشتے اسے کہتے، اے نیک روح، تو فلاں کا بیٹا فلاں ہے نا، تیرا آنا مبارک ہو. اللہ تیری ملاقات کا اشتیاق رکھتا، اللہ تیری ملاقات کا انتظار کر رہا. اور 7واں دروازہ کھولا گیا. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کا نام اعلی علیین میں لکھ دو، اعلی علیین میں لکھ دو، اور اسے بتاؤ جنت میں اس کا ٹھکانہ کون سا ہے. اور یہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب موت آتی ہے نیک بندے کو دکھایا جاتا ہے، گھبرا نہ، یہ تیرا دل نہ پھٹ جائے، سینے کی دھڑکنیں بے ترتیب نہ ہو، تو مت گھبرا کہ جان نکل رہی ہے. ایک اللہ کا فرشتہ اشارہ کرتا ہے، ذرا اس طرف تو دیکھ، یہ وہ مکان ہے جو اللہ نے خود تیرے لیے جنت میں بنایا ہوا. اسے جنت دکھاتے ہوئے جان نکالی جاتی ہے. اور پھر اسے یہ بھی دکھایا جاتا ہے اگر تو نیک اعمال نہ کرتا، اگر تو نماز نہ پڑھتا، جیسے لوگ کرتے، اذان ہو گئی، روٹین کی بات، یار میرے کپڑے اچھے نہیں ہیں، یار میرے کپڑے ناپاک ہیں، یار گاہک بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کروں، کوشش تو کرتا ہوں. ایسے میں نے، یہ قرآن کی زبان ہے کہ اسے دکھایا جائے گا. اگر تو نیک اعمال نہ کرتا تو وہ دیکھ دوسری طرف دوزخ بھڑک رہی ہے، تجھے اس میں گرا دیا جاتا. اور دوسرا شخص، اب اس کی جان نکل رہی، لوگوں میں چاہے نیک بناؤ، لوگوں میں کئی متقی بنے ہوتے ہیں اور اندر کے وہ بڑے ناپاک ہوتے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لوہے کی ایک سلاخ کو آگ کی طرح گرم کر کے نرم روئی کے اندر ڈال کر کھینچا جائے تو جو حالت اس روئی کے ریشوں کا ہوتا ہے وہ حالت اس مرنے والے کی ہوتی. جیسے کانٹے دار سلاخ کو گرم کر کے گیلی روئی میں ڈال کر کھینچ دیا جائے، اس کی جال کبھی ہاتھوں میں بھاگتی ہے، کبھی پاؤں کی طرف بھاگتی ہے، کبھی ٹانگوں کی طرف روح بھاگتی ہے، کبھی پیٹ کے کسی حصے کی طرف بھاگتی ہے، اور ہر جگہ پر اللہ کا فرشتہ گرس مارتا ہے، ہتھوڑے مارتا ہے، کوڑے پڑتے ہیں. یا ایتھا النفس الخبیثہ، او اپنی مرضی کرنے والے، او اپنی منمانی کرنے والے، ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑانے والے. تجھے بھی تو مسجد میں اذان کی آواز سنائی دیتی تھی، تجھے بھی تو لوگ نظر آتے تھے جو قرآن پڑھا کرتے تھے، تجھے بھی مدارس میں پڑھنے والے بچے نظر آتے تھے، تمہیں بھی تو نیک کام کرنے والے نظر آتے تھے، لیکن تم نے کچھ نہ کیا. اور فرشتے وہ ٹارچ لے کر آتے ہیں جو انتہائی بدبودار ہوتا. اب گھر والے تو بڑا اچھا کفن دے رہے ہوتے اور بڑی خوشبوئیں لگا رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں فرشتوں کے پاس جو ٹارچ ہے وہ انتہائی بدبو والا، اور اس میں اس کی روح کو ڈال کر جب آسمان پر پہنچتے ہیں دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے. وہ کون آیا ہے کہ آسمان بدبو سے بھر گیا ہے؟ کون آیا ہے؟ یہ فلاں ابن فلاں ہے. اللہ کے فرشتے کہتے تیرا آنا نامبارک ہو، تو کیوں آیا ہے؟ اور تیرے آنے سے ہمیں تکلیف پہنچی ہے، تو کیوں آیا؟ اور دروازہ کھولو،
آسمان کا کوئی فرشتہ اس بات پر راضی نہیں ہوتا کہ اس کے لیے میں آسمان کا دروازہ کھولوں. اور جیسا قرآن کہتا ہے کہ کسی کو آسمان سے نیچے زمین پہ پھینک دیا جائے، یہ حالت اس کی روح کی ہوتی ہے جیسے آسمان پر لے جا کے زمین پہ پھینک دیا گیا. اسے کوئی قبول ہی نہیں کر رہا. کیوں؟ یہ نہ کبھی رویا، یہ نہ کبھی گڑ گڑایا، اسے نہ کبھی ندامت ہوئی، اسے نہ کبھی پشیمانی ہوئی، اسے نہ کبھی کوئی اللہ کا ڈر رہا، نہ خوف رہا. کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں کیا کرتا رہا. کبھی اپنے حالات پہ غور نہیں کیا. کبھی نہیں سوچا یار ایک دن تو میں نے مرنا، ایک دن تو میں نے مرنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا سعد کہتے کہ ایک صحابی کی قبر ابھی تیار نہیں ہوئی تھی اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پہلے ہی آ کر بیٹھ گئے اور آپ کے مبارک ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی تھی، اس کے ساتھ آپ اس کو کورید رہے، مٹی کو کورید رہے اور آپ فرما رہے تھے او میرے صحابہ قبر کے امتحان کے لیے اللہ سے سلامتی کی دعا کرو. صحابہ سے کہا جا رہا جو نبی کے ہاتھوں اور پیروں کو چومنے والے، جو رسول کے حکم پر جان قربان کرنے والے، جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے اشارہ ابرو پہ اپنے بچوں کو قربان کر دیتے تھے، ان سے کہا جا رہا میرے صحابہ قبر کے امتحان کی سلامتی اور کامیابی کے لیے رب سے دعا کرو. قبر کا امتحان بڑا سخت ہے، یہاں کوئی تمہاری آواز سننے والا نہیں. اور جو آنے والے ہیں جیسے زوردار طریقے سے بجلی کڑکتی ہے، ڈر ہم بھی جاتے ہیں، ہمارے بچے سہم جاتے ہیں، ہماری عورتیں سہم جاتی ہے. یہ بجلی کی کڑک کیا چیز ہے؟ اس سے بھی زیادہ خوفناک آواز ان فرشتوں کی ہوگی جو قبر میں تمہیں اٹھانے آئے اور وہ سوال کرے گے من ربو کا. یہ سیدھا سیدھا یہ عام نہیں ہے کہ ہم بڑا ایزی لے لیں، ہم کہہ دیں کہ ربی اللہ. کون ہے تیرا رب؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ تیرا رب کوئی ہے کہ کبھی کوئی سجدہ تم نے قضا نہیں کیا؟ کون سا تمہارا رب ہے کہ جس نے تمہیں نماز کا کہا اور تمہاری زندگی میں کوئی نماز قضا ہی نہیں ہوئی؟ من ربو کا، کون ہے تیرا پالنے والا؟ کیا اس کی کلام کو بڑا ہے؟ قبر کے اندر سنن ابو داؤد کی روایت، ایک ایسا روشن چہرے والا آئے گا کہ جو میت ہے اسے بڑا دلاسا سا مل جائے گا، حوصلہ مل جائے گا اور وہ کہے گا 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا یہ چہرہ، یہ خوشبوئیں، یار تو کون ہے؟ تو قبر میں کیسے آیا؟ تو کون ہے؟ میں تو اکیلا. اور وہ مسکرائے گا، وہ کہے گا میرا چہرہ دیکھ 14ویں کے رات کے چاند سے بھی زیادہ روشن ہے. ہاں ہاں تیرا چہرہ روشن ہے اور تجھے دیکھ کر مجھے آسرا ہوا، مجھے تسلی ہوئی. وہ مسکرائے گا اور کہے گا میں تیرے نیک اعمال ہوں جو اب تیرے پاس آیا، میں وہ تیرے نیک اعمال ہوں، آج تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا. اور من ربو کا مطلب ہی یہ ہے کسی اور کو سجدہ تو نہیں کرتا رہا، اولاد نہیں ہوئی، 30 سال گزر گئے، کسی دربار پہ جا کے کوئی داغا تو نہیں باندھا تھا، کسی پیر سے جا کے کوئی کڑا یا چھلا تو نہیں لیا تھا. من ربو کا ایک ہی سوال، اور اس میں ہزاروں سوال ہے اللہ کے فرشتے کے. کس کی عبادت کرتا آیا؟ کس کو پوچھتا آیا؟ ہر مشکل، ہر تکلیف، ہر تنگی میں، ہر امتحان میں، ہر مصیبت میں، ہر صعوبت میں، ہر پریشانی میں، ہر دکھ میں، ہر تکلیف میں کون تھا؟ کوئی ایسا تھا جسے تو نے پکارا؟ اور جو اول ما یحاسب یوم القیامت الصلاۃ، اس کو بھی یاد رکھے میرے بھائیوں، ان مسائل کو یاد رکھیں. او جی اللہ مالک ہے، اللہ وارث ہے، یہ کہتے کہتے دل کو تسلی دیتے. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو اللہ اپنے بندے سے کرے گا الصلاۃ، وہ نماز کا سوال ہوگا. سٹارٹ ہی یہاں سے ہوگا، ابتدائی یہاں سے ہوگی، آغاز ہی یہاں سے ہوگا، حساب و کتاب کا پرچہ کھولنا ہی یہاں سے جائے گا. اول ما یحاسب یوم القیامت، ہاں حساب دینے آیا ہے، تیار ہے؟ اللہ میں تیار ہوں، سب سے پہلے بتا تیری نماز کیسی ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جواب صحیح دے گا تو باقی سوال بھی کیے جائیں گے.
پہلا جواب ہی اس نے غلط دیا، اللہ فرمائے گا لے جاؤ جہنم میں ڈال دو اس کو۔ پہلا سوال یہ ہے، پہلا کہ رونق بخشی تھی اللہ کے گھر کو یا بے رونق کر کے آیا؟ پہلا سوال ہی یہ ہوگا کہ کبھی زندگی میں آیا تھا اس کے گھر کو؟ تمہارے 40 دن ایسے گزرے ہو، 40 دن یار حدیث ہے، واضح کتاب ہے، 40 دن جو تکبیر اولا سے نماز پڑھتا ہے، 1 مہینہ اور 10 دن اہتمام کرتا ہے، مشکل بھی بڑی ہے، اور یہ 40واں دن گزرتا ہے 500 نمازیں جو تکبیر اولا کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں 40 دن ہو گئے اس کو، قضا کرنا تو دور کی بات، جماعت بھی دور کی بات، تکبیر اولا جو جماعت کھڑی ہوتی ہے ہم تکبیر پڑھتے ہیں، یہ تو تکبیر اولا کا بھی اہتمام کرتا تھا۔ آج 40ویں دن کی 5ویں نماز پوری ہو گئی، لاؤ ایک رجسٹر لے کر آؤ، میں رب لکھ دیتا ہوں یہ نفاق سے بھی بری ہے، یہ جہنم کی آگ سے بھی بری ہے، میں نے اس کو بری کر دیا۔ یہ وہ روح ہے جسے یا ایتھا النفس المطمئنہ کہا جائے، اے پاک روح، اے نیک روح، آجا اللہ کی رضا مندی کی طرف، آجا اللہ کی خوشی کی طرف، آجا کہ اللہ تیرا خود استقبال کرنے والا۔ اور ہمارے پاس کیا ہے؟ کسی چیز کی روٹین ہم بنا ہی نہیں پاتے۔ احب الاعمال الی اللہ ان کلا و دلا، سب سے خوبصورت اعمال اللہ کے ہاں وہ ہے یار بہت تھوڑا کر لو لیکن شروع کرو تو کبھی چھوڑنا مت، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تھوڑا کر لو، 1 آیت پڑھ لو، 1 آیت صرف پڑھ لو روزانہ، 1 صفحہ پڑھ لو، 1 رکوع پڑھ لو، 1 سورت پڑھ لو، قرآن کا 1 پیج پڑھ لو، لیکن شروع کرو، موت تک اس پہ قائم رہنا، یہ سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ، یہ سب سے زیادہ پسند۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے قریب بیٹھے اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ اسے یاد کرو، اسے یاد کرو، یہ تمہیں دنیا بھلائے گی، یہ دنیا کی ہرس کو ختم کرے گی، بلکہ آپ نے کہا اگر وہن کی بیماری نہ لگی تو تمہیں اللہ کامیاب کر دے گا۔ وہن کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ومل وانو، اللہ کے نبی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کی دولت کی حسرت اور موت سے نفرت۔ یار ابھی میں نے نہیں مرنا، ابھی تو بڑا جینا، ابھی تو میں نے بنایا ہی کیا ہے، ابھی تو جائیداد ہے ہی کتنی، ابھی تو مکان 1 بھی پورا نہیں ہوا، پلاٹ 2 ابھی اور لینے ہیں، 4 کوٹھیاں اور لینی ہے، کاروبار اور لینا ہے، ایک بیٹے کو الگ دکان بنا کر دینی، مرنے سے ڈرنا، دنیا کی طرف بڑھنا۔ آپ نے فرمایا جسے یہ بیماری لگ گئی سمجھو وہ برباد ہو گیا۔ تائیس عبد الدرہم و عبد الدینار، ہر قوم کا ایک بت ہوا کرتا تھا، اور اس امت کا جو بت ہے وہ روپیہ اور پیسہ ہے۔ جس نے روپے پیسے کو خدا بنا لیا وہ برباد ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان مرتا ہے اللہ کے فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اپنے انجام کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یا جنت کو دیکھ رہا ہوتا ہے یا جہنم کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور لَقِّنُوا عِنْدَ مَوْتَاكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تم لا الہ الا اللہ کہو کہ آج اس گھڑی میں اگر اس کی زبان پہ اب بھی لا الہ الا اللہ آ گیا تو اللہ اس کو بخش دے گا، وہ بڑا مہربان۔ کس میت کو؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا، آپ نے یہ سنا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ایک تھوڑا سا اور حدیث کا اضافہ ہے جو شاید بتایا نہیں جاتا یا پورا پڑھا نہیں جاتا، کہ ایک شخص نے کہا زندگی گزار دی اللہ کی نافرمانیوں میں، اور موت کا وقت آیا، بوڑھا ہو گیا، اب ڈر رہا ہے ہر لمحے، یار پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، میں نے کیا ہی کیا ہے۔ ایک امتحان ہی دینا ہو، ہم سب اسکولوں میں پڑھتے رہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے، پیپر کا دن آیا ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم نے پیپر صحیح دینا یا غلط دینا، کیونکہ ہم نے پتہ ہے ہم نے پڑھا یا نہیں پڑھا، ہم نے محنت کی ہے یا نہیں کی۔ یہی اس کے ساتھ ہوا، اور اپنے بچوں کو بلا کر کہتا ہے بتاؤ کوئی کمی میں نے چھوڑی ہے؟ آپ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، کوئی خواہش جو میں نے بچوں تمہاری پوری نہ کی ہو، میں نے جیسے بھی کمایا جہاں سے بھی لایا
بابا آپ نے تو ہماری بڑی خدمتیں کی ہے، بڑا کچھ کیا ہے، اچھا مر جاؤ تو کیا کرو گے؟ بڑے اہتمام سے کفن دیں گے، دفن کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اس کی چیخیں بلند ہوتی ہے، کہتا نہیں نہیں نہیں، قبر میں مجھے مت دفن کرنا، مجھے پتا ہے میں کیا کرتا رہا ہوں اور اللہ کے فرشتے میرے ساتھ کیا کریں گے، نہیں نہیں قبر میں مجھے دفن مت کرنا۔ بچے کہتے اور کیا کرے؟ کہا جب مر جاؤ تم نے مجھے جلا دینا، میرے جسم کی راکھ بن جائے۔ حدیث کی الفاظ کیا ہے؟ اور جب میری ہڈیاں رہ جائیں ان ہڈیوں کو بھی کوٹ لینا، ان ہڈیوں کو بھی پیس کر پاؤڈر بنا دینا، ایک ہڈی بھی میری باقی نہ رہے، کہ میں تمہیں حکم دے رہا۔ اور جب میری ہڈیوں کو بھی پیس دو، سرمے کی طرح کر دو، سخت گرمی کا موسم آئے تو ہواؤں میں اڑا دینا، آدھی راکھ کو سمندر میں جا کر بہا دینا۔ ارادہ کیا تھا کہ راکھ ذرہ ذرہ ہو کر بکھر جاؤ، کہیں پانی میں، کہیں مٹی میں، کہیں ہواؤں میں، قبر میں نہ جاؤ کہ میرے ساتھ بنے گا کیا۔ اسی طرح کیا، مر گیا، اسے جلایا گیا، اس کا گوشت جل جاتا ہے، راکھ بن جاتی ہے، ہڈیوں کو پیسا گیا، پاؤڈر بنا کر اسے شدید آندھی کے دن اسے اڑا دیا گیا۔ اللہ نے اس کو اٹھا لیا، وہ تو رب ہے، جو مرضی کر لو۔ اللہ کے سامنے آیا اور میرے بندے کیا کرتا رہا، کیوں ایسا کیا، اپنے آپ کو کیوں جلوایا، اپنی ہڈیوں کا سرما کیوں بنوایا، کیوں اس طرح کیا کہ آندھیوں میں بکھیر دیا گیا، سمندروں میں ڈال دیا گیا۔ وہ کہے گا اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے، یا اللہ گناہگار اتنا۔ اور صحیح بخاری پڑھ لے، یہ آدمی کفن چور تھا، کفن چوری کیا کرتا تھا، یہ کفن چوری کیا کرتا تھا۔ اللہ جب اپنی باری آئی تو ڈر گیا تھا، یا اللہ خوف آیا تھا، اب تیرے سامنے کھڑا کیسے ہوں، اب تجھے کیا جواب دوں گا؟ تو نماز کا پوچھے گا، جواب نفی میں، تو قرآن کا پوچھے گا، جواب نفی میں، تو روزے کا پوچھے گا، جواب نفی میں آئے گا، صدقہ خیرات کا پوچھے گا، جواب انکار میں آئے گا۔ اللہ تو جو سوال کرے گا میرے پاس انکار ہی انکار تھا، میں اور کیا کرتا؟ تیرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ اور میرا رب اس وقت کہتا ہے چل موت کے وقت ہی ڈرا ہے، ڈر تو گیا نا، جا اس کے بدلے بھی میں تجھے جنت عطا فرماتا، چل ڈر تو گیا نا، بے شک آخری وقت آیا، اب ہمیں پتا ہے ہمارا وقت کب آنے والا، ہم نہ ڈر کیوں ہے، اور اتنا بڑا حوصلہ ہم کیسے لیے پھرتے کہ جو گناہ کر لو، جو ہم لوگوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھتے کہ سب کچھ تو اتار لیا جاتا ہے، کیا دیا جاتا ہے میت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سوتی چادروں میں کفن دیا گیا تھا، 3 چادروں میں، چوتھی کوئی چادر اس میں ملانا یہ جائز ہی نہیں، بلکہ کچھ صحابہ کو تو ایک ایک چادر میں کفن دے دیا جاتا تھا جب ان کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، یہ بھی کیا لوگ تھے کہ رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے ہیں اور ایک عورت اللہ کے نبی علیہ السلام سے اجازت طلب کرتی۔ دیکھیں ان کی خواہشات کیا ہے، ہماری خواہشات کیا تھی، ان کی حسرتیں کیا ہیں، ہماری کیا ہے۔ آج ان کی طرح فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اور ان کی طرح ایمان لاؤ، جذبہ ان کی طرح رکھو، طاقت ان کی طرح رکھو، ہمت ان کی طرح رکھو، سوچ ہی ان کی طرح کر لو، جیسے وہ ایمان لائے اس طرح لاؤ۔ عبد الرحمن ابن عوف اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے اور ایک عورت آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر دیکھیے نا، بڑے دن ہو گئے، ایک ایک اس کا دھاگا میں نے اپنے ہاتھ سے پرویا، پوری چادر میں نے اپنے ہاتھ سے بنی ہے، اور اللہ کے نبی اس لیے بنی ہے کہ یہ میں آپ کو تحفے میں دوں، اللہ کے نبی مجھ سے قبول کر لے۔ اور وہ عورت جانتی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے کے پاس پہننے کے لیے کوئی ڈھنگ کی چادر موجود نہیں تھی، پرانی چادر تھی، اور وہ لے کر آئی، انداز یہ تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے تیار کی ہے، اسے قبول فرما لے۔ آپ علیہ السلام نے وہ چادر پکڑی، گھر تشریف لے گئے اور ازار اسے بنا کر
دھوتی باندھ کے چادر باندھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام واپس آئے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ تشریف فرمائے. دیکھتے ہی کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوبصورت چادر. ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ انہوں نے کہا مجھے دے دے. ایک میں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر تو بڑی جچ رہی. یار ہمیں بھی ایسا کہنے والے کئی لوگ ہوتے ہیں, لیکن وہ سید المرسلین تھے, امام الانبیاء تھے. آپ سمجھ گئے عبد الرحمن چادر مانگ رہا. ہم تو کہتے ہیں ہاں سنا بھائی یہ واسکٹ کیسی لگ رہی, ہاں سنا دیکھو آج سوٹ کیسا پہنا ہے, دیکھو آج یہ میری سواری کیسی ہے, دیکھو یہ میں کوٹ کیسا لے کر آیا ہوں, یہ دیکھو یہ جرابیں کیسی ہیں, یہ شوز کہاں سے لے کر آیا ہوں. لوگوں کی حسرتیں نظر نہیں آتی. کوئی تعریف کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام واپس اپنے گھر چلے گئے اور باہر آئے. وہی پرانا تہمد پہنا ہوا چادر پہنی ہوئی, اور جو نئی چادر تھی اللہ کے رسول علیہ السلام اسے تہہ کر کے ابن عوف سے کہتے عبد الرحمن تجھے پسند ہے یار یہ تو لے لے, یہ لو یہ تم رکھ لو. صحابہ کرام اس بات پر بعد میں جب اللہ کے رسول علیہ السلام اٹھ گئے کہنے لگے عبد الرحمن تم نے اچھا نہیں کیا. عبد الرحمن یار تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, تمہیں پتہ نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک ہی چادر ہے اور وہ اتنی پرانی ہو گئی. ایک عورت جو تحفے میں لے آئی تو تم نے تعریف اس انداز سے کی اور تم نے مانگ لی. عبد الرحمن ابن عوف رونے لگ گئے, کہنے لگے اللہ کی قسم ہے چادر اس لیے نہیں مانگی کہ اللہ کے نبی سے لے کر میں پہن لوں. چادر صرف اس لیے پہنی ہے کہ جب میں مر جاؤں گا اولاد کو وصیت کر کے جاؤں گا کہ نبی کی اس چادر کو ہی میرا کفن بنا دینا. اور سیدنا سہل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر ایسا ہی ہوا, مدت گزر گئی, جب عبد الرحمن ابن عوف نے وفات پائی تو کفن میں وہی چادر تھی جو اس نے رسول اللہ سے لی ہوئی تھی, اسے سنبھال کر رکھا تھا. بلکہ نبی علیہ السلام کے یہی صحابی کھانا کھا رہے اور کہنے لگے مصعب ابن عمیر تو مجھ سے درجے میں بڑے اعلیٰ تھے, مصعب ابن عمیر تو درجے میں مجھ سے بڑے آگے تھے. مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ یار وہ تو اللہ کے رسول کا بڑا پیارا صحابی تھا, اسے جو کفن دیا گیا وہ پورا نہیں تھا. اگر پاؤں ڈھانپے تو سر ننگا ہوتا تھا, سر ڈھانپے تو پاؤں ننگا ہوتا تھا. ایک ہی چادر تھی کفن کی. لیکن میرے پاس جو اتنا مال آیا ہے مجھے ڈر ہے کہ اللہ میری عبادتوں کا صلہ مجھے دنیا میں ہی دے رہا. یار جو آسانیاں وہاں لے رہی. ایک صحابی ہے ان کا نام عبداللہ ہے, اور میرے بھائیوں صحابہ کرام اس کے گھر جاتے, طبرانی کی روایت, کہنے لگے تو اللہ کے رسول کا بڑا پیارا صحابی ہے, گھر تو دکھا. یار کبھی دعوت ہی نہیں دی, آؤ بسم اللہ میرے گھر آؤ. جب گھر گئے دیکھا ایک ٹاٹ سا بچھا ہوا, ایک پیالہ ہے اور ایک پرانا سا کمبل ہے. کہا یار تو کماتا بھی ہے, کاروبار بھی کرتا ہے, گھر کوئی اور تو نہیں بنایا, یہی تمہارا گھر ہے جہاں ایک پیالہ پڑا ہے, ایک ٹاٹ پڑا ہوا ہے اور ایک کمبل پڑا ہوا ہے, اور کھانے کے لیے رکابی یا چھابی یا چنگیر تک موجود نہیں ہے. وہ صحابی کہتا ہے نہیں ایک میرا گھر اور بھی ہے, اور جو بھی دنیا میں مجھے چیز اچھی لگتی ہے وہ میں اپنے اس گھر میں بھیج دیتا ہوں جہاں میں نے ہمیشہ کے لیے رہنا. ایک گھر اور بھی ہے اور جہاں میں نے مستقل رہنا ہے. دنیا میں کوئی چیز مجھے اچھی لگتی ہے وہ اب میں اپنے اس گھر کے لیے جمع کر لیتا. یعنی رب کے راستے میں اتنا دیتا ہوں کہ اپنے جنت کے گھر کو بھر رہا ہوں. یہاں میں نے کوئی تھوڑا رہنا, یہاں میں نے مستقل طور پہ تو نہیں رہنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کہ جو مر گیا سب سے پہلا کام, سب سے میت کے مسائل میں آپ جانتے ہیں نا کہ ایک صحابی کی نماز جنازہ اللہ کے رسول علیہ السلام پڑھانے گئے اور راستے میں رک گئے, اور ابو قتادہ رضی اللہ عنہ تھے غالباً کہ جنہوں نے کہا یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دے, 2 دینار کا تو قرض ہے میں ادا کر دوں گا. آپ نے فرمایا میت اس سے بری ہو گئی. ابو قتادہ کہتے لوگوں اللہ کی قسم ہے جب میں نے ذمہ لیا
پھر کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں آتا تھا کہ اللہ کے نبی کی میرے ساتھ ملاقات ہوتی آپ سب سے پہلے پوچھتے ابو قتادہ ان 2 دیناروں کا کیا بنا، وہ میت کی طرف سے تم نے ادا کر دیے کہ ابھی تک نہیں کیے؟ اللہ کے رسول پوچھتے۔ اور ایک دن جب میں نے یہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہ 2 دینار دے دیے، اللہ کے نبی نے فرمایا آج میت کی جلد کو ٹھنڈک پہنچی ہے، آج ٹھنڈک پہنچی ہے جو تو نے اس کی طرف سے قرضہ ادا کر دیا، آج میت کی جلد کو ٹھنڈک پہنچی ہے۔ اگر مرنے والے کے ذمے حج تھا حج کروائے اس کے پیسوں سے، اس کی جائیداد سے، اگر قرض تھا تو قرض اس کا ادا کیا جائے، اگر لین دین تھا تو وہ مکمل کیا جائے اور اس کے بعد میں وراثت کو تقسیم کیا جائے۔ اور غسل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بار سے کم غسل نہیں دیا جا سکتا ہے میت کو، 3 بار یا 5 بار، ضرورت پڑے تو اس سے بھی زیادہ بار دیا جا سکتا۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی میں نے 18 احادیث پڑھی ہے، صحیح احادیث، سنن نبی داؤد میں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، کہ میت کا غسل بالکل وہی غسل ہے جیسے جنبی کا غسل ہوتا، میت کا غسل جنبی کا غسل کی طرح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب اس کا طریقہ کیا بتاتے ہیں، ٹائم یہ بہت کم ہے اور اس میں بھی 2-4 چیزیں رہ جائیں گی، وہ پریکٹیکلی چیز ہے، وہ انشاءاللہ رمضان میں ہم نشست رکھیں گے جمعہ کے دن کے علاوہ، خطبہ جمعہ کے علاوہ، کہ وہ سپیکر پر بہت کھلے معنوں میں اسے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ 1000 طرح سے میں نے سوچا کہ میں یہ طریقہ بتاؤں، لیکن یہ نشست میں ہی اچھا لگتا ہے کہ آپ بیٹھ جائیں، کوئی ٹائمنگ بنا لیں رمضان المبارک میں یا اس سے پہلے، اسپیشلی میں آؤں گا اور وہ بتایا جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے کہ اسے جب آپ میت کو تختے پر لٹاتے ہیں، اس تختے کو دھونی دے لے، دھو لے، اچھی طرح صاف کر لے، اور اس کے کپڑے اس طرح سے اتارے جائیں، انہیں کاٹ دیا جائے کہ میت کے کسی جسم کے حصے کو چوٹ نہ لگے۔ میت کی ہڈی کو توڑنا زندہ آدمی کی ہڈی کے توڑنے کے برابر گناہ ہے، کہ میت کو جس نے تکلیف دی وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی زندہ کو تکلیف دی۔ اور سب سے پہلے اس کے پیٹ کو آہستگی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ دبایا جائے کہ اگر کوئی گندگی ہے تو وہ نکل جائے، ہاتھوں پر آپ کے گلوز ہوں، دستانے ہو، خیر اس کے بعد اسے استنجا کروا کے صاف کر کے اسے وضو کروائے، نماز کی طرح کا وضو۔ اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ میت کا منہ کھولا جائے اور کلی کروانے کے لیے پانی منہ کے اندر ڈالا جائے، قطعاً یہ ضروری نہیں۔ روئی لیں، اس کو تھوڑا سا پانی لگائیں، گیلا کر لیں، میت کے ہونٹوں پر، دانتوں پر، مسوڑوں پر 3 بار مل لیں، یہ اس کی طرف سے کلی ہو جائے۔ اسی طرح ناک میں ہلکی سی نرم گیلی روئی کو ناک میں داخل کریں، باہر نکالیں کہ ناک کے اندر پانی نہ جائے، اور پھر اس کا چہرہ دھوئیں اور اس کی داڑھی کو دھوئیں۔ اس کے بعد اس کے سر کا مسح کرنا، پھر دایاں بازو، پھر بایاں بازو، جیسے ہم وضو کرتے ہیں۔ پھر میت کو بڑی آہستگی کے ساتھ ایک طرف کر کے اس کی کمر پر پانی ڈالا جائے۔ یہ انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ پریکٹیکلی میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ پورا طریقہ کیا ہے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بار غسل دو یا 5 بار غسل دو یا اس سے زیادہ، طاق بار، لیکن جو آخری غسل آپ نے دینا ہے اس میں آپ نے کافور شامل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمدہ خوشبوؤں میں کافور عمدہ خوشبو ہے، اور غسل جتنی بار بھی آپ نے دینا ہے اس میں بیری پانی کے پتوں میں، بیری کے پانی میں بیری کے پتوں کو ڈالنا اور پانی کو جوش دلانا کہ بیری کے پتوں کا اثر اس میں آ جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، یہ سنت ہے۔ اپنی طرف سے کوئی چادر آپ کے پاس پڑی ہے وہ آپ کفن میں شامل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے ایسا کیا، آپ نے فرمایا اے عورتوں میری بیٹی کو غسل دو، اور جب اچھی طرح تم غسل دے لو تو مجھے آواز دینا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیٹی کو غسل دیا گیا، صحابیات نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کی بیٹی کو ہم نے غسل دے دیا ہے، اب کفن دینے لگی ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی چادر دی اور فرمایا یہ میری بیٹی کے کفن میں اس کو شامل کر دو۔ 3 چادریں مرد کے لیے ہے، 5 عورت کے لیے، کوئی کلمے والی چادر، کوئی رنگین چادر، کوئی اس کے اوپر، یہ سب میرے بھائیوں ہماری اپنی طرف سے ہے، اپنی طرف سے۔ حدیث کے اندر تو ایک کفن میں کئی میتوں کو دفن کیا گیا۔ مکہ والے سیدھی قبر بناتے تھے، یہ بھی جائز ہے، ہم ایسا نہ کہیں کہ لوگ یہ جو سیدھی بناتے یہ جائز نہیں ہے۔ اہل مکہ میں سیدنا ابو عبیدہ سیدھی قبر بناتے تھے، شک والی، صندوق والی، اور اہل مدینہ جو ہے وہ لحد والی قبر تیار کرتے تھے۔ دونوں ٹھیک ہے، مکہ والے اپنی سرزمین کے یا زمین کے تناسب کے اعتبار سے سیدھی بناتے تھے، اور مدینہ والے زمین کی ساخت کے اعتبار سے لحد والی بناتے تھے۔ دونوں قبریں ہیں جو صحابہ کرام تیار کیا کرتے تھے۔ اور اس سے بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنازہ جا رہا ہو، کسی آدمی کے لیے جنازے کو دیکھ کر بیٹھنا یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ بلکہ آپ کو صحیح مسلم کی حدیث بتاتا ہوں کہ رسول کریم علیہ السلام کے پاس سے جنازہ گزرا، کھڑے ہو گئے صحابہ کرام کو آپ نے دیکھا، کچھ صحابہ کھڑے نہیں ہوئے، تم کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ اللہ کے نبی یہ یہودی کا جنازہ ہے، حدیث کا میں ذمہ دار ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہودی کا بھی جنازہ ہو، جنازے کے احترام میں کھڑا ہونا چاہیے، کسی کا بھی جنازہ، اور جب تک وہ گزر نہ جائے تو مت بیٹھو، اور اگر کوئی سوار ہے وہ جنازے کے آگے نہ جائے، جنازے کے برابر چل سکتا، جنازے کے پیچھے اپنی سواری لے کے چل سکتا ہے، جنازے سے آگے سوار نہ چلے یا اس کے برابر چل سکتا، اور جب تک یہ گزرے نہ بیٹھ نہیں کوئی سکتا۔ اور دوسرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر پر جاتے کئی صحابہ کو اپنے ہاتھوں سے آپ علیہ السلام نے دفنایا، مٹی ڈالنا 3 ہاتھ، یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور اس کے بعد جو دعا ہے وہ آپ جب تک کھڑے رہے وہ میت کے لیے فائدہ مند ہے۔ آپ 5 منٹ کھڑے ہوتے، 15 منٹ کھڑے ہوتے، آدھا گھنٹہ کھڑے ہوتے۔ ہاں ایک موقع آیا، صحیح بخاری کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا فلاں غریب صحابی وفات پا گیا اور اسے بوسیدہ چادر میں کفن دیا گیا اور رات کو دفن کر دیا گیا۔ آپ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا میں اللہ کا رسول تمہیں آج کے بعد اس بات سے منع کرتا ہوں کہ رات کو کسی میت کو مت دفناؤ، رات کے وقت جنازہ نہ پڑھو، یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں ہے۔ میں اللہ کا رسول تمہیں منع کرتا ہوں کہ رات کے وقت تم جنازے پڑھو اور رات کے وقت تم میتوں کو دفناؤ۔ یہ کیوں تھا؟ شرع میں یہ ہے کہ مسلمان کی شایان شان نماز جنازہ ہونی چاہیے، ایسا وقت ہونا چاہیے جس میں سبھی لوگ شامل ہوں۔ حدیث کی شرع میں یہ ہے کہ سخت مجبوری کی حالت میں، سخت مجبوری یعنی مرض اس کو ایسا لگا تھا یا کوئی معاملہ ایسا تھا کہ پیٹ پھول رہا ہے یا مرض ایسا تھا کہ ڈر ہے کہ یہ جراثیم آگے منتقل نہ ہو جائے، بڑی سخت مجبوری ہو تو رات کے وقت دفن کیا جا سکتا ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا کسی میت کو رات کے کسی حصے میں دفن کرنے سے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔